مجھے یہ بتائیے، آپ کو یاد ہے کہ جب نیب ترامیم کیس تھا تو کہا جاتا تھا کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، نیب کے لگتا ہے پر نکل آئے ہیں، پھیلا دیے ہیں اور ملک ریاض کو لانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جی بڑا اچھا شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے نا مذاکرات کے متعلق بات نہیں کی۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا تھا۔ اب باقاعدہ تقریباً پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ پہلے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو کہ وہاں سے کھلے اشارے آ رہے ہیں کہ وہ نہیں بنا سکتے، نہ ان کی نیت ہے نہ ان کا اختیار ہے بنانے کا، سو لہٰذا یہ معاملہ تو ہو گیا ہے ٹھپ۔ ہم نے شکر ہے کہ اس کے اوپر کوئی تفصیلی پروگرام، گھنٹے کے پروگرام جو ہمارے کئی کولیگ کرتے رہے ہیں وہ نہیں کیے، اور باقی امپورٹنٹ ایشوز۔ اب امپورٹنٹ ایشوز جو آج کا میں کہہ رہا ہوں 30 سال کے اندر اتنی بڑی خبر نہیں آئی جو آج ہے، وہ ہے کہ ملک ریاض کو نیب نے یو اے ای سے ایکسٹریڈیشن کے لیے بلا لیا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، اور ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ نیب کے پاس ملک ریاض کے خلاف سرکاری نجی زمینوں پر قبضے کے مضبوط شواہد موجود ہیں۔ ملک ریاض ان کے ساتھیوں نے بیریا ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راول پنڈی، نیو مری زمینوں پر قبضے کیے اور بغیر این او سی کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی، لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا۔ ملک ریاض نے بیریا ٹاؤن کے نام پر پشاور جام شوروں میں زمینوں پہ قبضے کیے، اور بیریا ٹاؤن کے بے شمار جو اثاثے وہ ضبط کیے جا چکے ہیں۔ نیب اعلامیہ ہے یہ۔ اب ملک ریاض جو ہیں اس پاکستان میں 30 سال میں اگر کوئی کانسٹنٹ، ہمارے ایک دوست نے کہا کانسٹنٹ محبوبہ جو رہیں سیاستدانوں کی، جرنیلوں کی، ججوں کی، صحافیوں کی، دانشوروں کی، پورے پاکستان کی، وہ ملک ریاض تھے۔ وہ میکر اور بریکر حکومتیں بنانے میں، گرانے میں کون سا بڑا لیڈر ہے جس نے ان کا جہاز استعمال نہیں کیا؟ ہر چیز میں جو ہے نا وہ ان کا ہاتھ تھا، اور ان جیسا اختیار طاقت بالکل نہیں آئی۔ کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ 70 سالہ تاریخ میں اتنا طاقت، اتنا اختیار، اتنی دولت کسی ایک شخص کے حصے میں آئی ہے، جو کہ سامنے تو رہتے نا، نواز شریف صاحب تھے، بے نظیر صاحب تھیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اب عمران خان بھی آئے ہوئے ہیں، مگر جو اختیار کانسٹنٹ جو ایک رہا وہ ملک ریاض صاحب رہے، وہ میڈیا ہر فیلڈ کے اندر۔ اب جو ہے نا حکومت کو نیب نے یہ کیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ نیب کی طرف سے یہ آ رہا ہے، یہ وہی نیب ہے جو کہ 30 سال سے ان کی محافظ رہی ہے۔ نیب کے اندر جتنے بھی افسران ہوتے تھے جب وہ ریٹائرمنٹ میں ہوتے تھے، ڈیورنگ دیئر جاب وہ ان کو ہی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے، وہاں کی فائلیں وہاں پہنچاتے تھے، اور وہی ڈیسائیڈ کرتے تھے کس نے ان کو نیب نے پکڑنا ہے، کس کو نہیں پکڑنا، اور بعد میں بلیٹنٹلی جو ان کے ڈی جیز ہوتے تھے وہ جا کے ان کی نوکری لگ جاتی تھی، بیریا ٹاؤن کے اندر وہ نوکری کرنی شروع کر دیتے تھے۔ سو یہ تمام چیئرمین بھی ان کی مرضی سے لگتے تھے، چیئرمین ان کے مطابق سنتے تھے۔ ان کی ایک پیرل گورنمنٹ چلتی تھی۔ ان کے بیٹے کے اوپر جب یہ ایک الزام لگ گیا کہ انہوں نے گاڑی کے نیچے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے، ان کے وارنٹ نکل آئے، تو آئی جی اسلام آباد کے آئی جی نے اپنی گاڑی سے، کیونکہ ملک صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ علی جیل نہیں جائے گا، اور علی جیل نہیں گیا، آئی جی اسلام آباد نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے کراچی ایئرپورٹ پہ چھوڑا، اور ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کو دبئی دوڑوا دیا۔ یہ ان کی طاقت کا اختیار رہا تھا۔ اب جو یہ نیب یہ آ گئی ہے تو یہ میں بڑا ہی خوش ہوں، اور میرا خیال جو ہے یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے کہ یہ جو تمام اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جی کراچی پنڈی کی زمینوں کے اوپر قبضے، ہم اس کے اوپر سٹوریاں کر کر کے مر گئے، ہماری نوکریاں چلی گئیں اس کی وجہ سے، یہ اور مبارک تھی، یہ ایک ٹیبو تھا چینلز کے اندر کہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ تو اب جب نیب کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ملزم ہے اور ان کو لایا جائے گا، تو میرے تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ 190 میں ڈالا جا رہا ہے ان کو کہ یہ گواہی دیں عمران خان کے خلاف۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئیں گے مجھے اس لیے نہیں کہ اس سے جو ہے ان کا ایک جواب آیا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب میں کل بھی یہ فیصلہ تھا اور آج بھی یہ فیصلہ ہے، جو اتنا ظلم کرنا ہے کر لو، نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوں گا، نہ ہی کسی بلیک میلنگ میں آؤں گا،
جو ہے نیب کی پریس ریلیز کو میں کچھ نہیں سمجھتا، ضبط کر رہا ہوں، یہ ہے دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں، بان ٹوٹا تو سب کے بھرم ٹوٹ جائیں گے، پچھلے 35-30 سال کے راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ سب سے خطرناک گفتگو ہے، یہ دھمکی آ گئی ہے، انہوں نے کہا جناب میں اکیلا نہیں مروں گا۔ اب اس کے بعد بہرحال بہت سارے ہی تقریباً سیاستدانوں کو جنہوں نے فائدے لیے ہیں، جو کمپرومائز ہیں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے، اور اس کے بھی ہمارے صحافی بھائیوں کی بھی نیندیں اڑ جائیں گی۔ کئی جو جرنیل ریٹائرڈ جو ہیں یا جس نے فائدے لیے ہوئے ہیں، جج، بیوروکریٹ، سب کو اس کے بعد پریشان ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے بھی کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اندر یہ جو یہ $190 ملین کا کیس ہے، اس کے اندر جو ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کے اوپر تفتیش نہیں کی گئی کہ وہ جو $50 ملین جو ہیں وہ حسن نواز کا فلیٹ ڈبل کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیمت میں 50 ملین میں ڈبل کے قریب اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے۔ قیمت وہ کیوں دی گئی، اس کا کوئڈ پرو کیا تھا؟ نون لیگ سے ان کا ایک بہت تعلق رہا ہے، پھر پیپلز پارٹی سے ان کا بہت تعلق ہے، تھا، اور یہ جو سارا جو 460 بلین روپیز 460 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے انہوں نے دینا ہے، وہ جو زمین دی گئی تھی وہ سندھ گورنمنٹ نے دی تھی۔ سندھ گورنمنٹ کس کی ہے؟ آصف زرداری صاحب کی ہے، اور اس کے اندر کوئڈ پرو کو میں بہت کچھ آیا ہوا ہے۔ جو ٹی ٹی کیس تھا، انفیمس ٹی ٹی کیس، اس کے اندر وہ ثبوت آئے ہوئے تھے کہ وہ کوئڈ ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں، پیسے دیے گئے تھے زرداری گروپ کو، وہ دب گیا۔ بیریا ٹاؤن میں وہ ملک ریاض نے بنا کے دیا ہوا ہے، آج تک یہ کلیئر نہیں ہے کتنی رقم دی گئی، دی بھی گئی تو نہیں دی گئی، ایک آدھ دفعہ ملک صاحب نے یہ کہا ہے۔ سو میں بڑا خوش ہوں کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو لایا جانا چاہیے، اور میں بہت ہی انتظار کروں گا کہ یہ ان کو جو ہے لایا جائے، اور یہ سارے جو راز، کیونکہ کافی لوگوں کے ساتھ غلط الزام بھی لگتے ہیں، ایک دفعہ یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ کون کیا ہے، کس نے کس سے کیا لیا۔ یہ شفافیت بڑی ضروری ہے، یہ شفافیت بہت ضروری ہے۔ ملک ریاض صاحب نے جو اپنا بیان جاری کیا اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ نیب نے بالآخر ملک ریاض کا گھیراؤ شروع کر دیا ہے۔ نیب نے کمر کس لی ہے کہ ملک ریاض کو دبئی سے گرفتار کیا جائے گا اور وطن واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ کیا واقعی نیب یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا جس کا اعادہ کیا گیا ہے؟ اس کے اوپر ہم مفصل گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مگر یاد رہے کہ بینچز اختیارات کیس جو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ کہ آئینی ترمیم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ڈرنے لگے تو یہ الگ بات ہے۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج اپنے ریمارکس میں سامنے رکھا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ 26ویں ترمیم ہو یا پھر پیکا ایکٹ میں ترمیم ہو، یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جنہوں نے سر چکرا کر رکھ دیے ہیں۔ پہلے جو قوانین ہیں ان میں جو ترمیم کی گئی ان کا بحران ابھی ٹلا نہیں تھا کہ حکومت پیکا ایکٹ کے اندر بھی ترمیم لے کر آ گئی ہے۔